وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ الفت کی ضرورت ہے۔ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس حکم پہ عمل نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ عمل کون کرے گا؟ یہ فلاں اور فلاں کرے گا، امام کعبہ سے یہ کام شروع ہوگا۔ آج امت پھٹی پڑی چھوٹی چھوٹی گروہ بندیوں میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ایک دعوت پہ راضی ہونے کی بجائے ہم اپنے آپ کو دوسری چیزوں کے اوپر کیسے ریلیٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ کون تھے، کہاں سے آگے؟ وہ قوم جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتی تھی، پانی پلانے پہ جھگڑتی تھی، گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑتی تھی، جس چیز نے ان کے دلوں کو جوڑا وہ اللہ کی کتاب تھی۔ تو اپنے لیے یہ گول لکھیے، یہ قرآن آج آپ کو مجھے جوڑے گا۔ کس سے؟ اللہ سے جوڑے گا اور ایک دوسرے سے بھی جوڑے گا۔ ہم دین کی بات کرنے والے کیسے دوسروں کو اللہ سے جوڑیں؟ ہم تو خود بھی نہیں جڑے ہوئے۔ آج ایک دیندار طبقہ دوسرے دیندار طبقے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک دین کی بات کرنے والا، چاہے وہ عالم ہے، شیخ ہے، وہ مفتی صاحب ہیں، وہ عالمہ ہیں، وہ ایک استاد ہیں، وہ دوسرے دیندار کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے اتنے گندے دلوں کے ساتھ؟ یاد رکھیے، اللہ کو آپ کو مجھے کعبہ میں نہیں بلانا۔ اللہ کہتا ہے گھر بیٹھو، تمہارے پیسے ضائع ہوتے ہیں، اتنے ہزاروں لاکھوں لگا کے جاتے ہو دلوں کے بغض کے ساتھ، دلوں کی گندگی کے ساتھ۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ قرآن ایک گلو ہے۔ ہم نے قرآن تھاما ہی نہیں ہے۔ جب خود نہیں تھاما تو دوسروں کو کیسے دیں گے؟ 99% مسلمانوں نے آج تک پوری زندگی میں ایک بار بھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ جڑیں گے کیسے؟ اور آپ ذرا سا پیچھے دیکھیے، علامہ اقبال سے شروع کر لیجئے، اس سے بھی پیچھے چلے جائیے۔ ہم چلے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کے دور کو تو بہت دور کا سمجھتے ہیں نا۔ آپ برِ صغیر پاک و ہند کی ہسٹری کو دیکھ کر آج تک کے صاحب درد لوگوں کی بات مان لیجئے کہ انہوں نے قرآن سے جڑنے کی دعوت دی ہے۔ تو جب قرآن سے جڑیں گے محبتیں عام ہوں گی۔ جب معاشرے میں چلتے پھرتے قرآن لوگوں کو نظر آئیں گے تو اعتصام بالقرآن ہوگا۔ پھر اتنے قرآن نہ بھی چھپوائیے، پھر اتنے دعویٰ مٹیریل نہ بھی دیں تو لوگوں کو اس قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یہ نظر آنے لگے گا۔ کیسے بکھری امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑ دیا تھا۔ اس لیے آپ کو مجھے ضرورت ہے اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی، اور جتنا زیادہ اس کے ساتھ جڑیں گے اتنا دوسروں کو جوڑیں گے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، تم تو آگ کے کنارے پہ تھے، گھڑوں پہ تھے، اللہ نے کوئی قرآن کے ذریعے جوڑا۔ آپ دیکھیے اگر قرآن نہ آتا تو ابو بکر صدیق کیسے بنتے، عمر فاروق کیسے بنتے، علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار کیسے بنتے۔ آج لسانیت کے نام پہ جھگڑے، مسلک کے نام پہ جھگڑے، سیاست کے نام پہ جھگڑے۔ بتائیے کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیوں مولانا حالی غالباً کہہ کے چلے گئے کہ جب قوم ایک، قرآن ایک، رسول ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو آج محبتیں بانٹیے، الفت دینی پڑے گی، کدورتیں دور کرنی پڑیں گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کے دل الفت والے دل ہوتے ہیں؟ تو 3 باتیں آپ کے سامنے ہیں، اس میں سے ایک بات ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت لینے والے۔ آج ہدایت کی طلب کے ساتھ اس کتاب کو سنتے ہوئے نیت کیجئے کہ میں نے اپنی باقی زندگی میں ہدایت کا سورس کسی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب سے زیادہ اس کتاب جو اللہ کا کلام ہے اس کو لینا ہے۔ پھر اجماع امت پر مضبوطی سے جمنے والے۔ اللہ نے کتاب، قرآن اور سنت یعنی حدیث اور سنت کے بعد ایک ایسا راستہ کھول دیا کہ جس پہ سب متفق ہیں۔ جمہور علماء میجورٹی کو لے کر جب قرآن اور سنت کے دلائل کی بنیاد پہ اپنے لیے عمل کی راہیں مرتب کی جائیں تو پھر جھگڑے نہیں ہوتے،
پھر متفرق آرا سے بچنا پڑے گا، میرے امام کی یہ رائے، میرے مفتی صاحب کی یہ رائے، میری مسجد والے کی یہ رائے، اور انہی بحثوں میں پڑھ کے آج امت آپس میں جھگڑی، آپس میں اتنا جھگڑے کہ غیروں نے اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو آگے دیکھیے گا آیت 104 سے 109 میں امت مسلمہ کے کرنے کے 3 کام۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے اور نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیا پتہ چلا؟ امت مسلمہ کو صح نکاتی پیغام ہے۔ نمبر 1، یدعون الی الخیر۔ ذرا سا ترتیب پہ میں آج غور کروانا چاہتی ہوں جو شاید کبھی آپ کو پہلے موقع نہ ملا ہو۔ نیکی کی دعوت دو، پھر یامرون بالمعروف، معروف کا حکم، وینہون عن المنکر، پھر منکر سے روکنا ہے۔ آپ دیکھیے یہ 3 کام آپ کو کرنے ہیں، پھر آپ اور میں بچیں گے، اس کے بغیر امت مسلمہ نہیں بچے گی۔ ہمارے ارد گرد برائیاں ہوں، گندگیاں ہوں، جسم فروشی ہو، عورت مرد کی تمیز مٹائی جا رہی ہو، ہمارے بچوں کی مت مار دی جائے اور ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ آج افطاری میں کیا پکے گا، اور آج چونکہ پہلی افطاری ہے تو میں اب کام بھی چھوڑ کر تو سب چھوڑ کے پہلے کھا پکا لوں، تو امت کے پودے پہ بہار نہیں آئے گی۔ نیکی کی دعوت دینی پڑے گی، منکر سے روکنا پڑے گا، کیا ملے گا؟